السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصطفى مصطفى منبع مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فوشوقا إليه ليس أرجو سوى شوبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء انتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دل تعلقا شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف قندار پر ان کے آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ دھیمی رفتار پر ان پہ الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کے اتوار کو اعلی کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتا کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماں کو عشق کے فقر کو علم کے قصر کو پیکر صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چال کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانو یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نیاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو
ان کے گھر بار کو، فکر و احساس کو، ان کے الماس کو، علم کی پیاس کو، ابن عباس کو، ان کے جانباز کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 مصطفى مصطفى منبع مصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عصره لليتامى فحن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شوبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا. ماشاء اللہ. پہلے تو امام صاحب محترم کا خطاب، پھر اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب کی نعت. اللہ کا شکر ہوا، کرم ہوا کہ اللہ باری تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن مجید تراویح میں سننے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ ہر تراویح کے بعد مختصر سی تفسیر ہوتی تھی، سو میں اسی تفسیر کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہوں، جس میں قرآن مجید کی 30ویں پارے میں سورہ بروج اور سورہ فیل کے تعلق سے جو تفسیر موجود ہے، اس کے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے، چونکہ جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمیں فاروق بھائی کا شکر گزار بننا چاہیے، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر یقیناً ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تقریباً 11-12 سال سے وہ مجھے بھی جو ہے تفسیر کرنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہی بیٹھتے ہیں، مگر بیٹھتے ہیں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں کہ کیا پڑھا گیا، کیونکہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا جو عربی ہے، تو عرب والے لوگ ہی اس کا معنی سمجھ سکتے تھے. تو آج ہمارے لیے تو ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید جو پڑھا گیا ہے یہ آج کیا پڑھا گیا، آج کیا واقعہ تھا، آج اللہ کا حکم کیا تھا، اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں. تو میرے حال یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت ہمارے جناب فاروق صاحب کی حکم سے، آپ کی اجازت سے قریباً 11-12 سال ہو گئے مجھے اس کو کرتے ہوئے. اللہ کا شکر ہے. میرے حال جو لوگ رہے ان کا بھی شکر گزار ہوں، جو لوگ نہ رہے ان کے لیے بھی شکر گزار. تو میرے حال میں نے آج سے قریب 4 سال پہلے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا. جو لوگ تفسیر میں موجود تھے ان کو شاید یاد ہوگا کہ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے لڑکے کا بیان کرتا ہے جو نہ تو عالم تھا نہ تو حافظ تھا، نہ تو عالم تھا نہ تو حافظ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن مجید موجود ہے اس کا واقعہ سورہ بروج میں ارشاد فرما دیا. واقعہ دراصل کیا تھا مختصر، کہ ایک لڑکا تھا ایک بستی میں، اور اس بستی اس شہر کا مالک جو حاکم و بادشاہ تھا وہ مشرک تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ عیسائی بھی تھا، بعض علماء کے نزدیک عیسائی بھی تھا. تو میرے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے عیسائی مان لیں تو اس شہر کا، اس زمانے کا اور اس دور کا دستور کیا تھا کہ ہر بادشاہ کے پاس ایک کاہن، ایک جادوگر ہوا کرتا تھا جو اس کو نجوم کی باتیں، یعنی آج کی مثال اگر دی جائے تو جو لوگ غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہے، اس زمانے میں بہت زور تھا. بعض لوگوں کے نزدیک
کچھ قریب قریب ٹھیک بھی ہوتے تھے ان کی باتیں. تو میرے یہاں وہ لوگ، وہ بادشاہ کے پاس ایک نجوم ہی تھا، وہ کئی سو برسوں سے، کئی سالوں سے جو ہے اس بادشاہ کی خدمت کرتا رہا. ایک دن اس نے احساس کیا، بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو فن نجومی، جیسا کہ میں نے سورہ جن کی تفسیر میں بتایا تھا کہ آسمانوں پہ بات چیت ہوتی ہے جناتوں فرشتوں کے بیچ میں، تو جو شیاطین ہوتے ہیں یہ آسمان پر پہنچ کر کے ان باتوں کو فرشتوں سے سن لیتے ہیں اور زمین پر لا کر ان کاہنوں کو دے دیتے تھے. کچھ باتیں لا کر دیتے تھے، اس میں یہ کاہن جو لوگ ہوتے تھے نجوم کی باتیں بتانے والے، اپنے سے مرچی مسالہ لگا کر کے اسے پھیلا دیتے تھے. یہ معاملہ ایک زمانے میں، ایک دور میں چلتا تھا، سورہ جن کے تفسیر میں موجود ہے. تو بہرحال وہ کاہن نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے اب مرنے کے قریب میرا وقت ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں جو فن نجومی میرے ہاتھ میں، میرے پاس ہے، میں کسی کو سکھا دوں، آپ مجھے ایک لڑکا دے دو. لہذا بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروایا اور ایک لڑکے کو چنا اور چن کر کے اس نجومی کے ہاتھ میں دے دیا. کہا کہ تمہارا پورا علم اس کو سکھا دو، تمہارے بعد یہ میرے محل میں رہے گا اور نجومیت کرے گا میرے پاس. تو بہرحال وہ سیکھتا رہا، جاتا رہا نجومی کے پاس. ایک دن کا واقعہ کیا تھا کہ وہ ایک راستے سے آتا تھا، دوسرے راستے سے جاتا تھا. ایک مرتبہ راستے میں آ رہا تھا تو ایک عیسائی عالم سے اس کی ملاقات ہوگی، کیونکہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ان کا قابل عمل قبول نہیں ہے، جبکہ عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کی حکم دیتا ہے. مثال کے طور پر کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گنجائش دیتا ہے. تو بہرحال وہ زمانہ بھی عیسائی اور مشرکوں کا تھا. تو یہ لڑکا جو ہے ایک عیسائی پادری سے، ایک عیسائی شخص سے ملاقات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نجومی کے پاس تو جا رہے ہو علم سیکھنے کے لیے، میرے پاس بھی ایک علم ہے، میں بھی تمہیں کچھ سکھاتا ہوں. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، علم تو ہر جگہ کا علم ہوتا ہے، علم کے کئی ساری شاخیں ہوتی ہیں، علم کوئی ضائع نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے اس پادری کے پاس، اس شخص کے پاس سے بھی، اس عیسائی کے پاس سے بھی علم سیکھنا شروع کرتا ہے. کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو یہ راستے میں جب آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ پادری سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ انتظار کر کے آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بستی کے لوگ سارے روڈ پر جمع ہو گئے ہیں اور روڈ بند ہو گیا ہے، آگے راستہ نہیں ہے، آگے راستہ نہیں ہے. تو یہ بستی کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر راستے میں کھڑے ہوں اور مجھے اس راستے سے گزرنا بھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو بستی والے لوگ کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ جنگل سے ایک شیر بھاگ کر کے بستی میں آ گیا ہے، وہ آدم خور ہے، انسانوں کو کھانے والا شیر ہے، وہ سب کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑا اژدھا اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بھیجا جو انسانوں کو نگلنا شروع کر دیا. تو اب یہ لڑکا کہتا ہے کہ اچھا اس کے ڈر سے آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر راستے میں کھڑے ہو، تھوڑا میرے کو راستہ دے دو، راہ دے دو، میں اس کا کام ابھی تمام کرتا ہوں. وہ اس جانور کو، چاہے شیر ہو، روایت کے مطابق ایک جگہ شیر ہے ایک جگہ اژدھا ہے، تو جو بھی ہو، اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ایک پتھر اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں دو علم سیکھ رہا ہوں، ایک نجومی کا، ایک عیسائی کا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نجومی کا عمل سچا ہے، اس کا علم سچا ہے، اس پتھر سے وہ مر جائے گا، یا پھر نہیں عیسائی کا ہے تو یہ دوسرے پتھر سے میں ماروں گا، وہ مر جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے پتھر عیسائی کا پتھر مارتا ہے اور مر جاتا ہے. شیر اژدھا جو ہوتا ہے ایک ہی پتھر، اب ایک نوجوان لڑکے میں کتنی طاقت ہوگی، معمولی سا بڑا پتھر مارا، شیر ہو یا اژدھا ہو، مر گیا. اب یہ قصہ جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، ایک پتھر سے مار دیا، تیر و تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، بہادر آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس نے، بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو لے آؤ. لڑکے کو لائے دربار میں اور اس سے پوچھا کہ کیا ہے. تو اس نے کھلا کھلا ماجرا بتایا، دیکھو میں دو علم سیکھ رہا تھا، اس میں نے یہ طے کیا کہ جس کا علم سچا ہو، آسمانی ہو، اس کا علم اگر سچا ہے تو اس کی لحاظ سے میں نے یہ تجربہ کیا، لہٰذا عیسائی کا پتھر لگا، وہ اہل کتاب تھا، اس کا سچا علم تھا، اس کا
وہ جو ہے ایک خدا کو ماننے والا تھا، لہٰذا جو ہے میں نے ایک ترکیب استعمال کی۔ یہ سننا تھا کہ دربار کے لوگ جتنے موجود تھے سب لوگ اس لڑکے کی بات پر، اس لڑکے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے عیسائی بن گئے۔ مشرک تھے، عیسائی بن گئے، اہل کتاب بن گئے۔ اب یہ بادشاہ کو پسند نہیں آیا، غصے میں آیا، بولا ہم لوگ تو مشرک لوگ ہیں، یہ لوگ عیسائی بن گئے۔ اس نے کیا کیا، کہا کہ میرے ریاست میں، میری دربار میں یہ نہیں چل سکتا، اس لڑکے کو مار دو۔ حکم دے دیا مارنے کا۔ کیا حکم دیا، کہا لے جاؤ پہاڑ پر، اوپر سے پھینک دو۔ لوگ لے گئے اوپر سے پھینکنے کے لیے، مگر خود گر گئے، لڑکے کو نہیں پھینک سکے، واپس آ گیا لڑکا۔ پھر دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا سمندر میں لے جاؤ، ڈبا کر مار دو۔ جو لوگ ڈبانے کے لیے لے گئے وہ خود ڈوب گئے، لڑکا واپس آ گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا اور کہا، اور یہاں بستی کی حالت کیا تھی، لوگ عیسائی بنتے جا رہے ہیں، ایمان عیسائیت کی طرف رجوع ہوتے جا رہے، لوگ پہلے مشرکی سے ہٹ کر کے اہل عیسائی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ الگ پریشانی تھی بادشاہ کو، تو اس نے کہا کہ آخر کیا کرے، تو خود لڑکے نے کہا کہ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، ایک پھندا تیار کرو اور اس پھندے پر مجھے پھنساؤ، پھنسانے کے بعد میں ایک تیر مارو، اور کیا نام سے مارو، اس بندے کے خدا کے نام سے مارو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحمدللہ رب العالمین، ایک خدا کے نام سے مارو جو میرا رب ہے، اس سے اگر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، میں خود ماروں گا۔ وہ خود تیر لیا، بادشاہ نے مارا۔ روایت میں ہے کہ یہاں پر گردن پر مارتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہاں کلپٹی پر مارتا ہے۔ جہاں بھی اس نے مارا ایسے ہی اس نے اس جگہ کو پکڑا اور وہ بچہ وہاں شہید ہو گیا، مر گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس واقعے کو گزرے 2300 سال گزر گئے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت یمن پہنچی، آپ کا دبدبہ، آپ کا روپ اسلامی لشکر یمن پہنچا، وہاں جب کھدائی ہوئی، گھروں کی کھدائی ہوئی، نئے مکانات کی تعمیر کے لیے، اس وقت میں جب گڈھے کھودے گئے زمین میں، اس لڑکے کی لاش ملی، تازہ ترین لاش، تازہ ترین خون بہ رہا تھا، اور اس کا ہاتھ گردن نہیں پر تھا، جہاں سے اس نے جس تیر کو لے کر وہ مارا تھا، شہید ہوا تھا، وہیں پر اس کا ہاتھ تھا، تازہ جسم تھا اس کا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہید کا جسم جو ہے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد نہ گل سکتا ہے نہ سڑ سکتا ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ 1950 کے قریب میں 2 صحابیوں کی خبر کھودی گئی تھی، 2 صحابیوں کی خبر کھودی گئی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو۔ پورے پیپروں میں آج بھی اگر دیکھا جائے، آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں تو وہ میگزین کے کٹ آؤٹس ملیں گے گوگل میں۔ 2 صحابیوں کی خبر کھودی گئی تھی جنہوں نے اس وقت کے سعودی حکمران کے خواب میں آ کر کے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکالو، یہاں پانی آ چکا ہے۔ لہٰذا ایک بڑا واقعہ ہے، وہ بھی ایک بڑا قصہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں صحابہ کو وہاں سے جب نکالا گیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سالم تھے، اصحاب رسول، دونوں اصحاب رسول تھے، ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ میرے حق یہ واقعہ تھا سورہ بروج کا۔ اسی سے متصل ایک واقعہ سورہ فیل میں آ کر ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ فیل کے تعلق سے تو تفسیر سنی ہوگی۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اب ہاتھی کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کا واقعہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک شخص نکلا ابراہ نامی، اس نے ارادہ کیا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا، توڑنے کا۔ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے، مگر میں کچھ اور اس کی دوسرا عکس پہلی اس تاریخ سے سنانا چاہتا ہوں جو سورہ بروج سے لگی ہوئی۔ جو بادشاہ یمن پر حاکم تھا، جس نے اس لڑکے کو تباہ کیا تھا، اس کی نسل چلتی رہی، جس میں سے ایک شخص مالک بنا، حاکم بنا، جس کا نام تھا حمیر نام تھا، بری حمیر نامی ایک بادشاہ تھا۔ اس نے یمن پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب یمن پر اہل مشرکوں کی حکومت تھی، تو یہاں کیا ہوا تھا، سورہ بروج کے آخری حصے میں اس لڑکے کے مرنے کے بعد جو کہ لوگ عیسائی بن چکے تھے، بستی والے، گاؤں والے، تمام کو اس نے ایک جگہ جمع کر کے اطراف و اکناف خندق کھدوائی، ایک گڈھا بنایا، اس میں لکڑیاں ڈال کر کے آگ لگائی اور سب کو اس میں ڈھکیل دیا۔ تمام کے تمام بستی والے اس گڈھے میں گر کر مر گئے، جل کر مر گئے، مگر اس میں سے 2 لوگ بھاگ کر نکلے، 2 لوگ بچ کر بھاگ کر نکلے،
جن کا ذکر آگے آتا ہے سورہ فیل میں کہ وہ لوگ چل کر کے یمن سے بھاگ کر کے حبشہ کے پاس پہنچے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر یمن سے قیصر و کسریٰ بادشاہ کے پاس پہنچے، قیصر و کسریٰ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ یہ ظلم ہم سے ہمارے یمن کے بادشاہ نے ہم پر کیا، 20,000 لوگوں کو اس نے خندق کھدوا کر کے اس پہ گرا کر جلا دیا تھا۔ روایت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، دیکھ سکتے ہیں۔ 20,000 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ بچے تھے جو قیصر و کسریٰ کے پاس جا کر کے شکایت کیے، تو اس نے کیا کیا، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو، جو کہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا واقعہ موجود ہے، تو عیسائی تھا، اس نے عیسائی حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، کہا آپ یمن سے خلیف ہو، آپ کے پاس طاقت اور قوت بھی ہے، کیوں نہیں آپ اس یمن کے بادشاہ کو سبق سکھاتے جو 20,000 لوگوں کو، عیسائیوں کو مار دیا، میں بھی عیسائی ہوں، میں بھی عیسائی ہوں، آپ حبشہ کے بھی عیسائی ہیں، ہمارے عیسائی بھائی کو جنہوں نے نیا نیا عیسائی مذہب قبول کیا تھا ان کو مار دیا، کیوں نہ آپ اس کا بدلہ لیتے؟ تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک بڑی فوج تیار کی، اس میں اس فوج کے 2 سپہ سالاروں کو طے کیا، کمانڈر ان چیف آرمی کے 2 سپہ سالاروں کو طے کیا، ایک کا نام تھا اربات اور دوسرے کا نام تھا ابراہ، یہ دونوں کو تیار کر کے حبشہ سے ایک ٹیم اور قیصر و کسریٰ سے ایک ٹیم، 2 جماعتیں نکلی یمن کی طرف، وہاں گئی، اس بادشاہ کے پاس جنگ ہوا، اس کے شہر میں جنگ ہوئی، وہ ڈر کے مارے اس جنگ سے بھاگ گیا، بھاگ کر دریا میں ڈوب کر مر گیا، حمیر نامی بادشاہ یمن کا جو مشرک تھا مر گیا ان دونوں کے ڈر سے۔ بہرحال یہ دونوں ارباب اور ابراہ یہ دونوں یمن پر قابض ہو گئے۔ اب یہ بتائیے ابراہ نکلا جو تھا کعبے کو اٹھانے کے لیے، کہاں سے نکلا تھا؟ وہ یمن سے ہی نکلا تھا۔ اب یہاں چلتی ہے سورہ فیل کا واقعہ، یہاں شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں قبضہ کرنے کے بعد یمن میں دونوں اپنی اپنی جگہ موجود رہے، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ نا اتفاقیاں دونوں میں ہوئی تو اربات کو ابراہ نے جنگ میں قتل کر دیا، قتل کر کے اپنے آپ کو پورے یمن کا مالک قرار کر دیا، اور حبشہ کے بادشاہ کو بھی لکھ دیا کہ اربات اور میرے بیچ میں کچھ اختلاف ہوا، ہو جاتا ہے اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے میں نے اربات کو قتل کر دیا اور میں ہی یہاں کا اکیلا سپہ سالار بچا ہوں آپ کی طرف سے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے اسے وہاں کی گورنری دے دی، حاکم بن گیا وہ یمن کا۔ اب جس کے پاس دولت آ جاتی ہے، ایک تو پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کے بعد وہ جو ہے راہ سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کی وہ عالم نہ ہو یا عابد نہ ہو۔ ایک 2 چیزیں کی ضرورت ہے جینے کے لیے، ایک تو علم، دوسرا عبادت، یہ 2 میں سے اگر کچھ نہیں، صرف پیسہ ہی پیسہ ہو تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے دیکھا اب جب کچھ نہیں ہے، آرام سے ٹھاٹ باٹ چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ ہر سال لوگ جو ہے دنیا کے کونے کونے سے مکے کو لوگ جو ہے قافلہ جاتا ہے، لوگ جو ہے مکے کا سفر کرتے ہیں ہر سال۔ میں بتا دوں اس دور میں، اس زمانے میں مکہ معظمہ کعبۃ اللہ جو تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، دنیا کے ہر کونے کونے سے آدمی وہاں کا سفر کرتا اور مکے کی جو ہے طواف کرتا اور وہاں تجارت بھی کرتا اور وقت بھی بتاتا، کیونکہ ایک سکون رکھا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں، مکے کے اندر اللہ کے گھر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک سکون رکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہاں جلال بھی بہت ہے، لوگوں کو غصہ بھی بہت آتا ہے اور لوگ غصے والے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بات الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہے جلالی پن، جلال اللہ کی صفتوں میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ جب دیکھا کہ کیوں یہ مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ جاتے ہیں، یہ مکے کی اتنی بڑی اہمیت کیا ہے، اس نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مکے کے اندر اللہ کا ایک گھر جس کو مکے کے لوگ مانتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت اور قدر و قیمت ہے لوگوں کی نظر میں، اس کے چلتے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، نہ کہ دور دراز سے آتے ہیں۔ اس زمانے کا ایک اور دستور تھا، اپنے دل میں جس کو جو آتا ایک مورتی بناتا ہو، ایک شکل دیتا، اس کو ہاتھ پیر دیتا اور اس مورتی کو کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر رکھ دیتا۔ اس طریقے سے 360 بتیں موجود تھی جو بڑے بڑے بتوں میں شمار تھی، مگر دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کے اطراف اپنا مکے کے اندر لاکھوں کے بتیں موجود تھی، لاکھوں میں بتیں موجود تھی۔ روایت میں جو بتایا جاتا ہے کہ 360 بتوں کو اللہ کے نبی نے توڑوایا
وہ دراصل اندر کعبۃ اللہ کے اندر جو تھی، مگر اس کے علاوہ بہت ساری بتیں کونے کونے میں گلی کوچے میں بتیں تھی. تو بہرحال جب یہ بات اس کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اچھا یعنی کعبۃ اللہ اور مکے کی یہ معاملہ ہے اس کا، اس وجہ سے لوگ وہاں سفر کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ملک یعنی یمن کا سفر کریں، میں کعبۃ اللہ سے اچھی چیز یہاں بناؤں گا. تو اس نے کیا کیا، دماغ خراب آدمی نے پیسے کی نشے میں اس نے جو ہے کچھ ساز و سامان منگوایا اور کچھ سونا منگوایا اور قیمتی پتھریں منگوائی. منگا کر کے اس نے ایک بڑا ٹاور بنایا، کنیسہ جسے کہتے ہیں، گرجا گھر. عیسائیوں کا کنیسہ کہتے ہیں اسے. عیسائیوں کی جو ٹیمپل ہوتی ہے، جو جہاں پر وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، گرجا گھر. ایسا ایک بڑی مینار کی شکل میں، جیسے برج العرب کھڑا ہے آج، ایسا ایک بہت اونچی مینار پر بنایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اونچائی اتنی لمبی تھی جو آدمی اوپر پہنچ کر نیچے دیکھتا تو نیچے والے نظر نہیں آتے. اتنی اونچی لمبی عمارت بنائی تھی اس نے، اور اس کو سجایا ایسے تھا، سونے اور قیمتی پتھروں سے سجایا تھا. سجا کر کے کہا بتاؤ اس میں محنت لگتی ہے کہ نہیں؟ مال خرچ ہوتا ہے، ذہن خرچ ہوتا ہے، طبیعت خرچ ہوتی ہے، اس کے بعد امیدیں خرچ ہو جاتی ہے اس کے پیچھے. اور پورا مال لگانے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کو نہیں جانا، مکے کا سفر کوئی نہیں کرنا. اعلان کروا دو اطراف اپنا ہر جگہ اور عرب والوں کو بھی کہ میں نے ایک کنیسہ، ایک گرجا گھر بنایا ہے، جو اللہ کا گھر وہ بھی ہے، وہاں آئے اور عبادت کرے اور آ کر دیکھے کہ میرا کنیسہ، میرا گرجا گھر کیسا ہے. کیونکہ اسے ناز تھا، اپنے کیے ہوئے کو سب کو ناز ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی ناز تھا. تو اب بنانے کے بعد میں بڑا اعلان کروانے کے بعد بہت خوش ہوا کہ اب لوگ کعبۃ اللہ نہیں جا کر کے یہاں آئیں. تمام دنیا والوں نے تو اس کو مان لیا، اطراف اپنا قول. جب یہ بات مکے والوں کو پہنچی تو مکے والے لوگ جیسے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑتے تھے، تو وہ اس بات کو کیسے مان لیتے جس کا احترام ان کو اپنے ماں باپ اور خاندانوں سے زیادہ تھا، جبکہ وہ جاہل تھے، حد درجے جاہل تھے. قرآن نازل ہونے سے پہلے، اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے حد درجے جاہل تھے. جہالت کی انتہا اگر کہا جائے، خود علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 600 یا 630 سال ہوئے تھے. 600 یا 630 سال ہوئے تھے. ان کی حالتیں یہ ہو چکی تھی، اندھیرے میں جا چکے تھے، علم نام کی روشنی نہیں تھی مکے میں. یہ حال تھا مکے کا. تو مکے والوں کو جب یہ پتا چلا کہ بیت اللہ جسے ہم اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے والد، اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت اور احترام کرتے ہیں، ایسی چیز کے برعکس اس نے کچھ بنایا اور ہم کو وہاں کہتا ہے آنے کو، تو عرب والوں نے انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا. کہا تیرا کنیسہ، تیرا گرجا گھر تجھے مبارک، ہمارا جو کعبۃ اللہ ہمارے پاس ہے. کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کو دیکھ چکے تھے، حضرت ابراہیم سے جو نسل چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جو ہے پہلے فرد شخص تھے جو وہاں آ کر مقیم ہو کر بستی بسائے. تو ایک الگ واقعہ ہے. بہرحال تو لوگوں کو سب معلوم تھا اور خود دین ابراہیمی پر عمل کر رہے تھے. یہ بھی ایک ان کے پاس اسٹرانگ بلیف، پختہ یقین تھا. ان کو پختہ یقین تھا کہ ہم صحیح لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کس نے کیا بنا دیا. تو عرب والوں نے انکار کر دیا. تو اب اس کو بات پتا چلی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، وقت آنے دو، عرب والوں کا ٹھکانا کروں گا، مجھے معلوم ہے عرب والوں کے ساتھ کیا کرنا. انہی دوران میں کیا ہوا، عرب والوں کو شرارت سوچی، مکے والوں کو شرارت سوچی. اس میں سے 2 لوگ جو ہے نکلے، یمن پہنچے. لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ ایک نے جا کر کے اس گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا، قیمتی پاخانہ، قیمتی جگہ پر کر دیا. اب اس کو بادشاہ کو کیا غصہ آیا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ ایک قافلہ مکے سے نکلا شرارت کی نیت سے، وہ جو ہے گرجا گھر کے قریب پہنچا، پہنچ کر کے وہاں آگ جلائی کچھ پکانے کے لیے، اور اس آگ کو بجھائے بغیر چھوڑ دیا، چاہ کر کے کہ یہ آگ جو ہے گرجا گھر کو لپیٹ لیا. یہ دونوں واقعات کا ذکر ہے. بہرحال جو بھی ہے، عرب والوں کی ایک شرارت چلی، یا وہ پاخانے والی ہو، غلاظت والی ہو، یا آگ والی ہو. اب یہ دونوں چیزیں جب اسے پتا چلی تو یہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے ٹھان لی کہ اب وہ کعبۃ اللہ جو ہے مکے میں نہیں رہے گا. اس نے پوری فوج کو جمع کیا اور حبشہ کو لکھا
حبشہ کے بادشاہ کو لکھا کہ میں مکے پر چڑھائی کر رہا ہوں, مجھے کعبۃ اللہ ڈھانا ہے, وہاں سے میں کھینچ کر لے آؤں گا یا پھر چھوڑ کر اسے نعوذ باللہ من ذالک زمین کے حوالے کر دوں گا. حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ رکو, اکیلے مت جاؤ ابراہا, کیونکہ ناز تھا اسے بھی حبشہ کے بادشاہ کو. اس نے کہا رکو, میں بھی کچھ دے کر بھیجتا ہوں تمہیں. اس نے کیا کیا, اس نے 9 ہاتھی دیے, 9 ہاتھی دیے اس نے, جس میں سے 8 ہاتھی تو ایسے ہی ہاتھی تھے. ایک ہاتھی جو تھا وہ حبشہ کے بادشاہ کا خاص ہاتھی تھا, اتنا فرما بردار تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں, اور اس کا نام تھا محمود. اس ہاتھی کا نام تھا محمود. اس نے یہ 9 ہاتھی ابرہہ کے حوالے کیے اور کہا کہ ان کو لے جاؤ اور ان ہاتھیوں کے اوپر زنجیریں باندھ کر کے کعبۃ اللہ کو لگاؤ اور اس کعبۃ اللہ کو کھینچ کر گرا دو. ویسے بڑی اچھی ترتیب تھی ان کے پاس, ترکیب بھی اچھی تھی, پوری پلاننگ بھی اچھی تھی. ابراہا نے وہ 9 ہاتھیوں کو لیا اور یہ محمود نامی جو ہاتھی تھا اس پر خود سوار ہو کر نکلا ڈھانے کے لیے. اب جب وہاں سے نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں پیدائش ہونے سے ٹھیک 1 مہینہ 25 دن پہلے کا واقعہ ہے, جب یہ مکے کے قریب آ کر پہنچتا ہے. حالانکہ جب مکے والوں کو پتا چلا کہ یہ ڈھانے کے لیے, مکہ ڈھانے کے لیے, مکے کو گرانے کے لیے آ رہا ہے, تو کچھ جماعتیں مکے سے نکلی, اس کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی, مگر سب کو مارتا ہوا نکلا ہو. ہاتھیوں کی ایک مثال ہے زمانے جاہلیت سے یا تاریخ سے, دنیا کی تاریخ سے, جس فوج کے اندر ہاتھی ہوں فتح اسی کی ہوتی تھی, کیونکہ ہاتھیوں کو ایسا ٹرین کر کے رکھے تھے. اور ہاتھی پالنا کوئی بڑی بات نہیں, چاہے وہ زمانہ ہو چاہے یہ زمانہ. یہ زمانے میں تو مشکل ناممکن ہے, اس زمانے میں بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہاتھیوں کو پالنا, پھر اسے ٹرین کرنا, پھر اسے جنگ میں لے کر پھر اس کے ساتھ رہبری کرنا بہت بڑا مسئلہ. صحابہ کا بڑا واقعہ حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ ہے, جنہوں نے ہاتھیوں کو سوٹوں کو کاٹ کر کے جنگ فتح کی تھی. تو ابراہا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جنگیں قریش والوں کے ساتھ ہوتی رہی, سب کو مارتا گیا, آگے بڑھتا گیا. مکے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ کچھ اونٹیں چل رہے تھے. ابراہا نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ پالتو اونٹ ہے, جنگل کے اونٹ نہیں ہے. ایک کام کرو, تمام اونٹوں کو پکڑ کر پھینک کر کھینچ کر یہاں لا. اس نے چند لوگوں کو بھیجا, کھینچ کر لے کر آئے. تو اس میں کچھ لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو, کس کے اونٹ ہے پتا ہے تمہیں؟ وہ اونٹ مکے کے سردار خاندان کے اونٹ ہیں, اور تمام کے تمام اونٹیں ان کے گھرانے کی ہیں, ان اونٹوں کو کوئی چھو نہیں سکتا. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابراہا ہوں. اس نے پوری تفصیل سنائی. تو ان لوگوں نے سن کر کہا کہ نہیں, آپ جو بھی ہیں اپنی جگہ ہوں گے, یہاں اگر ہے تو ایک تو کعبۃ اللہ کا گھر ہے, دوسرا یہاں قریش, 2 ہی طاقتیں ہیں یہاں. تو وہ لوگ گئے, جا کر کے اونٹ جس کے تھے ان سے جا کر کہا کہ آپ کے اونٹوں کو ابراہا نے پکڑ لیا. وہ صاحب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, عبد المطلب, جن کے اونٹیں پکڑ لی. جب ان کو پتا چلا تو یہ ابراہا کے پاس گئے, نہتے گئے اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, تم نے میرے اونٹوں کو پکڑا. انہوں نے کہا, ابراہا نے کہا کہ میں مکے کو ڈھانے آیا ہوں. تو حضرت نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا, کیا ہی تاریخ جملے ہیں, کہا کہ اگر ڈھونے کعبۃ اللہ آئے ہو تو جاؤ ڈھو, میرے اونٹ کیوں پکڑ لیے, میرے اونٹ چھوڑو, میرے اونٹوں سے تمہارا کیا کام, تم نے تو وہاں جانا ہے, جاؤ. اس نے بڑا پریشان ہو کر کے ابراہا نے کہا کہ تمہیں کیا, میں نے سنا تھا کہ تمہارے رگوں کے اندر, خون کے دوران کے اندر کعبۃ اللہ بستا ہے اور تم ایک لفظ نہیں سن سکتے. میں ڈھانے کی بات کر رہا ہوں, تمہیں کیا غصہ نہیں آیا؟ تو قربان جائیے ان الفاظوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ دیکھو, ان اونٹوں کا مالک میں ہوں, اس گھر کا مالک اللہ ہے, میں اونٹوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوں, اس کی حفاظت وہ کرے گا, میرے اونٹ چھوڑ دو. بڑا پریشان ہو کر چھوڑ دیا اونٹ اس کے. کیا جواب دیا اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کر دکھا دیا, قیامت تک بھی اگر کوئی قرآن کے خلاف نکلے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کو پیدا کر دے گا. بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. اب یہ واقعہ گزرا, یہ ہوا, حضرت عبد المطلب واپس آ گئے اونٹ لے کر. اس دوران ایک آدمی جو مکے کے باہر تھا, جس کا نام نوفل بن حبیب تھا, ایک شخص تھا مکے,
नौफल बिन हबीब नामी शख्स को अब्राहा के लोगों ने पकड़ लिया और क्या सोचा शायद ये जासूसी करने आया होगा या कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन होगी, पकड़ लिया, पकड़ करके रख लिया। जब ये इनकी कैद में था नौफल बिन हबीब, इसने पूरा मामला जब देखा कि इतने हाथी, इतना लश्कर काबतुल्लाह को जाएगा, तोड़ेगा, ये इनका मंसूबा है, ये इनका प्लान है, तो इसने उस हाथी के करीब जाकर के महमूद नामी जो हाथियों का सरदार बनकर आया था हबशा की तरफ से, उसके करीब जाकर के उसके कान में कहा कि देखो, तुम्हें जिस काम के लिए अब्राहा ले जा रहा है वो गलत काम है, और जिस चीज को तुम तोड़ने जा रहे हो वो अल्लाह का घर है। हमारे दिलों में उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, कदर और कीमत है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म से आए हो तो ठीक, वरना तो लौट जाओ वापस। और मैं नहीं समझता कि अल्लाह ये हुक्म दे सकता है कि एक जानवर से अल्लाह अपने घर की बेहुरमती करवाए। इतना सुनना था, हाथी बैठा हुआ, हाथी बैठा ही रह गया। पूरा लश्कर अब्राहा का मिलकर उस हाथी को उठाना चाह रहा था, नहीं उठ रहा था हाथी। मिसाल के तौर पर हाथी ऐसा बैठा है, काबतुल्लाह इस रास्ते पर है, पूरा लश्कर टंग गया, सजाएं दे दी, मार दिया, तोड़ दिया, जला दिया, हाथी को उठा नहीं, बेचारा उठा नहीं, जानवर नहीं उठा। अच्छा, जब हाथी का कान घुमाकर, उसका सिर घुमाकर के इस तरफ यमन को जाने वाले रास्ते की तरफ कहा उठ जा, तो वो उठ गए। देखो अल्लाह का करम, समझ रहे आप? जब काबतुल्लाह की तरफ उठाना चाहा उन लोगों ने तो नहीं उठा। जब यमन की तरफ उसका सर घुमा करके कहा कि उड़ जा, वो उड़ गया। उठने के बाद 2 कदम यमन की तरफ चला, फिर उसको इस तरफ घुमाना चाहा, नहीं घुमाओ, हरगिज़ नहीं घुमा। इसके बाद वो वाक़या गुजरता है जिसको अल्लाह ताला ने सूरह फिल में इरशाद फरमाया कि इसके बाद अल्लाह ताला ने समंदरी इलाकों से अबाबील परिंदे को भेजा, जिनकी चोंच के अंदर दाने, चुड़ी जो होता है छोटा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ है। उसकी मुंह की चोंच में कंकरियां कितनी आई, एक बड़ा लश्कर अल्लाह ताला ने भेजा। वो ऊपर से चिड़िया जो है मुंह खोलकर चोंच से पत्थर गिराती, पत्थर ऐसा गिरता, जब हाथी के ऊपर बैठा हुआ आदमी के सर पर गिरता तो सर चीरते हुए, आदमी को चीरते हुए, हाथी को चीरते हुए नीचे गिरता। बताओ अल्लाह ताला की कुदरत, उलमा ने लिखा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत छोटे परिंदों से की। तो जैसा कि हाफिज साहब ने अपनी बात शुरू की, तमाम वही बात जाकर खत्म होती है, इल्म। इल्म जरूरी चीज है, दुनिया का हर इल्म नफे की चीज है। वो इल्म ही नहीं जो नफा ना देकर नुकसान देता हो, तो वो इल्म ही नहीं हो सकता। इल्म वही है जो फायदा देता हो, नुकसान अगर दे रहा है तो उसे इल्म नहीं कहा जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इल्म का सीखना जरूरी है, इल्म सीखो, इल्म सीखो। तो बहरहाल इन्हीं चंद बातों से और छोटी सी मुख्तसर तफसीर से अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर आप लोगों के सामने बिठा करके कुछ मुख्तसर बातें अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें जो गलतियाँ हुई, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन गलतियों को माफ़ फरमाए। और अगर इसमें कुछ ऊंच नीच बातें हुई हों तो अल्लाह ताला ही से मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमाए। और ये भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और सीखने की, सच बोलने की, हक बात करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाए। लिहाजा अल्लाह ताला हमें और बाकी जो दिन बचे हैं रमजान करीम की, उसकी भी नियामतों से अल्लाह ताला हमें माला माल फरमाए। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए जनाब फारूक पाशा साहब सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए।